تو ڈاکٹر اسرار احمد اور احمد جوید صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی ذکر کیا، تو ان میں سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے، تو آپ تو ظاہر ہے ان کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرا، پھر آپ ان سے بہت زیادہ، میں نے آپ کی باتوں سے بھی ابھی اندازہ لگایا کہ آپ بہت زیادہ متاثر ہیں ان سے، اس عقیدے سے پھر آپ بھی متاثر ہوئے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، لوگوں نے ایسی خواہ مخواہ کی غلط فہمیاں پھیلا دی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کو بطور عقیدہ نہیں بیان کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جی بس ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، یہ کوئی میرا پختہ عقیدہ نہیں ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ ہمارے یہاں بڑے لوگ اس کے قائل رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی جو انٹرپریٹیشن کرتے تھے نا وحدت الوجود کی، وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل نہیں تھے جس کے ابن عربی قائل تھے، یہ بات اہم ہے، یہ لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا۔ ہم نے تو اس پہ تحقیق کی نا، ریسرچ کی نا، اب جو لوگ اس ریسرچ کو پڑھیں اس کو سمجھے۔ بات یہ ہے کہ وحدت الوجود کی بات اتنی گہری ہے نا، ہمارے یہاں جن لوگوں نے تنقیدی بھی کیا نا وہ سطحی تنقیدیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری فلاسفی ہے، وہ دین ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے۔ وہ جس کو فلسفہ آتا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ابن تیمیہ، ابن عربی بھی بہت بڑا فلاسفر تھا، صحیح ہے، اور ابن تیمیہ بھی بہت بڑے فلسفی تھے، تو جس کا تو فلسفے کا ذوق ہے اور وہ ہمارے علماء کا ہوتا نہیں ہے۔ ان کا کتاب و سنت کا بہت علم ہے، حدیث کا اپنی فیلڈ ہے، ہاں اپنی فیلڈ، اس لیے یہ اس بحث کو سمجھے نہیں ہمارے یہاں۔ تو سطحی طور پہ لوگوں نے تنقید کی، اور سطحی طور پہ جو سمجھنے والے ہیں وہ بھی عام طور پہ جو ہے وہ سطحی لیول کے اوپر ہے۔ تو وہ ابن عربی کا جو عقیدہ تھا نا، وہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کفر تھا، اور اس پہ 3 ایپیسوڈ میں نے نکالے ہیں، اور اس پہ میرا کتابچہ بھی ہے، شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت۔ تو ابن عربی کے بارے میں جو ابن تیمیہ کی رائے ہے رحمہ اللہ، وہ بالکل درست رائے ہے کہ ان کا عقیدہ کفریہ تھا۔ صحیح ہے، وحدت الوجود کا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو وحدت الوجود کا عقیدہ تھا وہ ابن عربی والا نہیں تھا، ان کی بنیاد سائنس تھی، ان کی بنیاد سائنس تھی، وہ فلسفے سے انہوں نے نکالا تھا، یونانی فلسفے سے۔ وہ افلاطون کا جو ہے وہ عالم امثال کا ایک عقیدہ تھا، وہ پھر فلاطینوس میں آیا، پھر ہندوؤں میں شنکراچاریہ میں آیا، پھر وہاں سے یہ جو ہے وہ فارابی اور آگے ابن سینا وغیرہ سے ہوتا ہوا وہ پالش ہوتا ہوا یہاں پہ آ گیا، ابن عربی میں آ گیا۔ وہ بالکل اور چیز تھی، وہ یونانی فلسفے سے نکلا تھا وحدت الوجود کا عقیدہ، وہ کفر، اس کو میری رائے میں وہ کفر ہے، اور اس پہ جتنا میں نے کام کیا علمی، میرے خیال میں یہاں پہ کسی نے نہیں کیا اس لیول پہ جس لیول پہ میں نے کیا۔ میری جو کتاب ہے وجود باری تعالیٰ، مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں، وہ لوگ اس کو پڑھیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے، جنہوں نے فلسفہ نہیں پڑھا، کیونکہ مجھے 2 سال لگ گئے۔ تو وہ کون سی کتاب ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو کتاب کا نام بتا دیں اپنی؟ میری تو ایک ہے نا وجود باری تعالیٰ، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ وحدت الوجود کے اوپر ہے۔ نہیں معذرت کے ساتھ، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اگر فکر کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے نا وہ یہ ہے، جو ان کا کتابچہ ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، اس سے آپ کو ان کا اس سے اندازہ ہو وحدت الوجود کا جو ہے وہ نقطہ نظر سمجھ میں آئے گا۔ لوگ عام طور پہ ان کا نقطہ نظر جا کے ڈھونڈتے ہیں سورہ حدید میں، ان کی جو تفسیر ہے، ہاں سورہ حدید کی تفسیر، اس میں جا کے ڈھونڈتے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، لیکن اصل میں ان کا نقطہ نظر وہاں پہ بیان ہوا۔ ایجاد و ابداعات چھوٹا سا کتابچہ ہے، وہ سمجھنا ہی بہت مشکل ہے، وہ 9 گھنٹے میں ڈاکٹر صاحب نے پڑھایا ہوا ہے، تو ہم نے وہ ڈاکٹر صاحب سے ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو وہ اصل میں سائنس سے اس کو جوڑتے ہیں، تھیوریٹیکل فزکس سے، کہ وہ جیسے سائنس میں ایک ہے کہ بگ بینگ تھا، انیشیل سنگولیرٹی تھی، تو وہ کہتے ہیں پیچھے کیا تھا، تو اللہ کا جو کلمہ کن تھا وہ پھر مختلف صورتیں اختیار کرتے کرتے انیشیل سنگولیرٹی ہوئی، پھر ارتقاء، ایوولوشن کی وہ اصل میں قائل تھے۔ صحیح ہے، یہ جو نظریہ ارتقاء ہے کہ انسان کیسے وجود میں آیا، اس کے وہ قائل تھے، لیکن اس میں وہ کہتے تھے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ صحیح ہے، ارتقاء ہوا ہے لیکن اللہ کے حکم سے، لیکن ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ارتقاء نہیں ہوا کہ انسان بندر سے جو ہے وہ انسان بناؤ، ایسا نہیں ہوا، انسان اللہ سے یہ کہ مخلوق، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلق تو بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یہ ہے اصل میں۔ تو یہ تو واضح آیت ہے، تو اس سے پھر ان کو کوئی نہیں اشارہ ملا تھا؟ اصل میں وہ اس کی تعویل کر لیتے تھے، ہاں اس کی ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے، وہ اس کی تعویل کر لیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن میں ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آدم کو جو ہے نا وہ چن لیا، اصطفاء کے لفظ ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ کہتے تھے وہ مختلف قسم کی سپیشیز تھیں جن میں سے اللہ نے آدم کو چن لیا، اور پھر علیحدہ سے ایک شکل دی، وہ اپنے ہاتھوں سے وہ پھر جو ہے نا وہ، ہاں جی صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک۔ تو بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ان کا بدعت پر مشتمل ہے؟ ہاں یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے، ہم نے اس کا رد کیا ہے، تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، لیکن یہ وہ والا نہیں ہے جو، ہاں جی یہ کفریہ نہیں ہے، ہاں کفریہ نہیں۔ دیکھیں ایک اور بات میں آپ کو کروں، ہمارے یہاں لوگ اب یہ جو باتیں اس قسم کی کرتے ہیں نا، اس بنیاد پہ کسی کی ساری جو ہے وہ ایفرٹس کو آپ 0 سے ملٹیپلائی کر دیں، بالکل ایسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جیسے دیکھیں کہ ابن عربی کا جو عقیدہ ہے، ہمارے ہاں جو علامہ نذیر حسین دہلوی ہیں، شیخ الکل فی الکل جنہیں کہتے ہیں، جن سے کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث کی ابتدا ہوئی ہے، تمام اہل حدیث علماء جو بر صغیر پاک و ہند کے سب کی سند ان سے ہو کے گزرتی ہے، جد امجد اہل حدیث آپ یوں کہہ لیں، تو وہ ابن عربی کو شیخ اکبر لکھتے ہیں۔ اچھا، اب ان پہ تو کوئی تنقید نہیں کرتا کہ انہوں نے کیوں لکھا، تو اس کے اوپر اسٹڈی کیا آپ نے، وہ کس وجہ سے لکھتے تھے؟ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اسی طرح سے مولانا ابراہیم سیالکوٹی ہیں، بڑے اہل حدیث علماء، رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں جی وحدت وجود کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ بات لکھ دی، بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اچھا اس کے بغیر کوئی مفر نہیں ہے، وہ تو جید علماء میں سے ہے نا اہل حدیث۔ اس کی آگے پھر مولانا ثناء اللہ امرت سری علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں، اور انہوں نے پھر انکار نہیں کیا ابراہیم سیالکوٹی صاحب کی عبارت کا،
مولانا ثناء اللہ امرت سری صاحب نے, اب یہ کتنے بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے اس کی تعویل کر دی کہ جی یہ اصل میں اس کا یہ معنی ہے وحدت الوجود کا جو نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا, اور یہ ٹھیک ہے. ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا, اس کو ایلیبوریٹ کر دیا, ہاں, اور اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے. صحیح. اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہمیں جو ہے نا منہج کی بنیاد پہ اگر ہم لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں گے نا. اچھا, ہمارے یہاں پھر ایک شدت پسندی بھی پیدا ہوئی. ہاں جی. نواب صدیق حسن خان صاحب کچھ چیزوں کے قائل تھے, ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے یہاں پہ اہل حدیث, فکر اہل حدیث میں. تو شیخ زبیر علی زئی صاحب علیہ الرحمہ, ہم تو ان کو بھی علیہ الرحمہ کہیں گے, لیکن ہم کہیں گے کہ اس میں ان کا رویہ سخت تھا. وہ نکال دیتے تھے فوراً, کیونکہ وہ تھے مناظر. مناظرے میں تو اگلے نے آپ کو کہنا ہے کہ جی فلاں آپ کے عالم انہوں نے کہنا ہے آپ کے عالم دین نے یہ لکھا ہے, تو آپ نے کہنا جی ہمارا عالم دین ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نواب صدیق حسن خان سے ہو گئے خارج, مسلک سے خارج, وہ اہل حدیث نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے اور بڑے, ایون کہ مولانا محمد حسین بٹالوی علیہ الرحمہ, یہ مولانا محمد حسین بٹالوی وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل حدیث نام کو رجسٹر کروایا. ان کے بارے میں شیخ زبیر علی زئی لکھ گئے علیہ الرحمہ کہ یہ ہمارے اکابر میں سے نہیں ہے. صحیح ہے, حالانکہ وہ نام رجسٹر کروانے والے میں سے. تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں بچپن سے ان کا نام. تو ایسی بات یہ ہے کہ پھر اگر آپ سختی میں جائیں گے نا تو پھر آپ کو ان سب کو فارغ کرنا پڑے گا. پھر آپ دیکھیں ہمارے یہاں تصوف میں مولانا محمد لکھوی صاحب اور ان کا خاندان, بالکل, اور اس کے بعد مولانا عبداللہ غزنوی, پھر ان کے بعد جو آپ دیکھیں مولانا داؤد غزنوی تک, یہ سارا خاندان تصوف میں اگرچہ اس قسم کا نہیں تھا, لیکن تصوف سے ان کا لگاؤ تھا, مجلس ذکر ہوتی تھی, سارا کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے ان کے سارے کام کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا اور یہ کہنا جی یہ منہج صحیح پہ نہیں تھے, یہ غیر سلفی تھے, غیر الحدیث تھے, تو پھر الحدیث بچے کا کون. بلکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, مولانا حنیف ندوی جنہوں نے جامعہ سلفیہ کی, مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ بانیوں میں سے ہیں جامعہ سلفیہ کے, فیصل آباد, ان کی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں. اب لوگ یا تو پڑھتے نہیں, یا پڑھتے ہیں تو پھر چپ چا ہو جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کے مسلک میں اگر لوگ ہیں, اب مولانا حنیف ندوی جو ہے وہ اشریعت کی طرف مائل ہے, ابن تیمیہ پہ تنقید کر جاتے ہیں صفات کے مسئلے میں. اچھا, ٹھیک ہے, سلفی نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح مولانا سلطان جو ہے وہ جلال پوری صاحب علیہ الرحمہ, ہم تو سب کے, ہم یہ کہتے ہیں بھائی بات یہ بات اگر کھولو گے نا تو ہم نے تو کیا ہوا مطالعہ. صحیح, وہ باتیں جو آپ ڈاکٹر اسرار میں دکھا رہے ہو وہ 10 گنا زیادہ آپ کے اپنے علماء میں نکل آئیں گی. اس لیے سختی نہ اختیار کرو, تعصب سے بچنا چاہیے, تعصب سے بچیں. آپ کہیں کہ جی ان لوگوں میں چونکہ خیر کا پہلو غالب تھا, اس لیے ہم کہتے ہیں ان لوگوں میں خیر کا پہلو غالب تھا, تو وہ ہمارے مسلک کے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, بالکل, اور ہم ان کی جو ہے وہ ایسی جو غلطیاں ہیں, جو خطائیں ہیں, ہم ان سے ایگری نہیں کرتے, لیکن ہم اس کے جو ہے نا وہ پروپیگنڈا بھی نہیں کرتے اس کی وجہ سے, یا ان کو مسلک کے اندر بار بھی نہیں کرتے. یہی کام ہم کہتے ہیں کہ جو اپنے علماء کے ساتھ ہے, آپ نے ان کی جو ہے وہ خطاؤں پہ, اچھا یہ ہمارے یہاں بڑے علماء نہیں کرتے, کہ بار علماء ایسا نہیں کرتے آج بھی اہل حدیث کے نوجوان جو اس قسم کے ہیں, انہیں منہج کا آج کل زیادہ کوئی تو وہ آپ ڈس ایگری ضرور کریں. آپ کہیں میں متفق نہیں ہوں, تنقید بھی کر دیں, لیکن زیرو سے ملٹیپلائی نہ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائی کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیں گے, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو, ٹھیک ہے, ان کے کچھ فتاوی سے آپ کو اتفاق نہیں ہے, آپ کہیں ہمیں اتفاق نہیں ہے, یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ نظریے سے جو ہے نا وہ اختلاف کرنا چاہیے, شخصیت سے نہیں کرنا, کسی کی شخصیت کو, پورے کام کو زیرو سے. یہ تو ویسے بھی زیادتی ہے نا کہ ایک بندہ دین کی خاطر اس نے زندگی اپنی لگا دی ہے ساری, آپ ایک منٹ میں آ کے تو نہ اس کی سوچ کو سمجھیں. جیسے میں نے ایک, مجھے بات بڑی اچھی لگی آپ کی کہ آپ کسی کے اوپر بھی تنقید سے پہلے اس کی پہلے فکر ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ میں اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے آپ نے غامدی کے اوپر تنقید کی ہے, آپ نے ملاقات کی, اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کیا. اسی طرح محمد علی جیلمی کا بھی آپ ملنے گئے ہیں, تو یہ لوگوں کو تھوڑا سا نا اس حوالے سے جو ناقدین ہے اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ پوائنٹ آف ویو پڑھ لیں پہلے, پھر تنقید شروع کریں. آپ کہیں کہ پڑھنا تو دور کی بات, اگر ہم ان کو بتا دیں نا بھائی ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, بالکل, تو اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں حافظ صاحب یہ آپ کا نہیں ہے, آپ کا وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بھی آپ کا ہمیں پتہ, مطلب میں زبان سے کہہ دوں تو پھر بھی ماننے کو تیار. بالکل, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے بارے میں آپ سے زیادہ مجھے پتہ ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ رویہ انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں تھوڑی سی بہتری آنی چاہیے. علمی تنقید کریں آپ, جس سے مرضی کریں, ہمیں اس میں ویسے بھی نکھار آتا ہے میرا خیال ہے, جس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے نا, تو وہ بھی اپنی کچھ چیزوں کوتاہیوں کو جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کہتے آپ سید مودودی پہ تنقید, ہم نے خود کیا ہے علامہ مودودی پہ, بلکہ ہمارے اسلامی والوں سے گالیاں کھائی ہیں. ادھر سے ہم گالیاں کھاتے ہیں جب تنقید کرتے ہیں ان کی کچھ باتوں سے, اور ادھر سے جب ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے اچھے کام کو مولانا مودودی کو, تو یہ ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں. دوسری طرف ہم جب ان کو کہتے ہیں جی آپ اس سے جو آپ کا موقف ہے وہ ہمیں دیں, آ کے تو وہ دینے کو تیار بھی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا رویہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہتری پیدا کرے.